نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی میرے قائد سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، اس تقریب کے صدر جج سجاوت صاحب، اسٹیج سیکرٹری چودھری عارف صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے چودھری مشتاق صاحب، سید فاروق صاحب، قمر سلطان صاحب، توقیر نجیب صاحب، ڈسٹرکٹ کونسل صاحبان، یوتھ کے ہمارے آزاد کشمیر کے صدر چودھری احسان صاحب، کونسلر صاحبان، تحصیل زکوٰۃ کے صدر چودھری ساجد صاحب اور چیئرمین و وائس چیئرمین مختلف یونین کونسل کے جو یہاں پہ حاضر ہیں، ان سب کو آج اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آنے پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس دن کا انہوں نے صدارت سنبھالی وہ پارٹی کے اوپر انتہائی کٹھن دور اس وقت شروع ہو چکا ہوا تھا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ 9 مئی کے بعد جو کچھ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو فیس کرنا پڑا، جس تدبر کے ساتھ، جس فہم و فراست کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر اپنی باقی ماندہ پارٹی کو بھی بچایا اور کسی قسم کے ایڈونچر سے بھی لوگوں کو منع کیے رکھا، میں اس کے لیے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی عدم استحکام کا منظر پیش ہو رہا ہے، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت خطرے کے اندر ہے، اور بطور کشمیری میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مستحکم پاکستان آزادی کشمیر کے ضامن ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں یا وہ حلقے جو فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں، انہیں ہم کشمیریوں کے ان حالات کا مکمل ادراک نہیں ہے جو سیز فائر لائن کے اس طرف لاکھوں کی تعداد میں جانوں کے نذرانہ پیش کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت انتہائی پریشانی کی حالت میں کہ یہ پاکستان کے اندر کیا سیاسی ادھم مچا ہوا ہے، کیا آئین کی پامالی ہو رہی ہے، کیا جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس سے شدید پریشان ہے۔ میرا تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ایک اپیل کروں گا بطور کشمیری اور پاکستان کی فوج سے بالخصوص کہ ایک فادرلی رول پلے کریں، ان لوگوں کو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھائیں اور صاف اور شفاف انتخابات کی طرف چیزیں لے کے جائیں تاکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے، جس کی بنیاد کے اوپر معاشی استحکام جو ہے وہ اپنی راہ پکڑے گا اور قوم خوشحالی کی طرف رواں دواں ہوگی، اور اس کے اثرات ڈائریکٹلی تحریک آزادی کشمیر کے اوپر بھی پڑیں گے، جس میں اس وقت ایک نئی روح پھونکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دنیا کے حالات سے اس وقت ہم اپنے آپ کو کٹ آف کر کے نہیں رہ سکتے۔ اس خطے کے اندر یوکرین سے لے کے سعودیہ یمن تک، سارک کے ممالک تک، چائنا سے آگے آسیان کے ممالک تک، ایس سی او کی تنظیم ہو، آسیان کی تنظیم ہو، سارک کے ممالک ہو، عرب لیگ ہو، یہ ایک نیا اتحاد ابھر رہا ہے اس خطے کے اندر، اور پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے جو اس نے آنے والی نسلوں کے لیے ادا کرنا ہے، جو اس نے امت مسلمہ کے واحد اٹامک پاور ہونے کے ناطے سے ادا کرنا ہے۔ دنیا کی جیو پولیٹکس بدل رہی ہے، اکنامک ڈائنامکس بدل رہے ہیں، لیکن افسوس
ایک سازش کے تحت پاک فوج کو رواں کو سامنے کھڑا کر دیا گیا. یہ امریکہ کی خواہش تھی، یہ انڈیا کی اسرائیل کی خواہش تھی، یہ یورپین یونین کی خواہش تھی، لیکن چند نادان دوستوں کی ایما پر اور ایک کرپٹ ایلیٹ پولیٹیکل کلاس کی ایما پر آج پاکستان اس دورائی پر کھڑا ہے جہاں پہ اس کی سالمیت کے اوپر حرف اٹھایا جا رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی انٹیلیجنسیا پارٹی وابستی سے بالاتر ہو کے ملک کو اس بحران سے نکالیں گے اور ملک کو خوشحالی کی منزل کی طرف لے کے جائیں گے. اور ہم کشمیری اللہ کرے ہم کشمیری بھی آزادی کا سورج دیکھنے کے روادار ہوں. دوستو بزرگوں، پلان سے لے کے خالق آباد تک یہاں پہ میرے حلقے کی نمائندگی موجود ہے. میں آپ کا مشکور ہوں کہ چند دوستوں سے میں نے فون پہ بات کی اور آج آپ اتنی تعداد کے اندر کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے میسج نہیں چلایا. قیوم نیازی صاحب یہ گواہی آپ سامنے رکھ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے جیارے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ 2021 کے جنرل الیکشن میں ان کا مینڈیٹ کس طرح چلایا گیا کہ رات کو اسی ہوا کے اندر 8:30 بجے ہم 1656 کی لیڈ سے جیت کے اور 3:45 بجے ہمارا رزلٹ بدل دیا گیا. وہ داندنی جس کا رونا عمران خان ایک اشک سے رو رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کا آزاد کشمیر کے اندر سب سے بڑا نشانہ یہ شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے. لیکن آخری ہے نیازی صاحب آپ کے کہ جب آپ وزیر اعظم تھے، جو حوصلہ آپ نے مجھے دیا، آپ نے مجھے کہا کہ میں 2 آخری الیکشن آ رہا ہوں، لیکن تیسری دفعہ جب آپ جیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر اعظم بنا دیا. ایک لفظ، ایک فکرہ جو بندے کے اندر ایک نئی روح موم دیتا ہے، آپ کے اس فکرے نے مجھے ایک نئی جلا بخشی، ایک نئی توانائی بخشی، اور آپ کا میں اس لحاظ سے مشکور ہوں. دوستو آپ گواہ رہنا کہ میں اپنے ایک حق ادا کرنے جا رہا ہوں. وہ اپلیکیشن جو 17-18 فروری کو قیوم نیازی صاحب کے سامنے میں نے رکھی کہ اس حلقے کو تحصیل کا درجہ دیا جائے، میں ان کا مشکور ہوں کہ اس اپلیکیشن کے اوپر انہوں نے اپنے ہاتھ سے ریمارکس لکھے، منظوری دی جاتی ہے، پروسیس کریں اسمبلی. قیوم نیازی صاحب، ہم لوگ احسان جھیلنے والے لوگ ہیں اور اس احسان کو پایا تکمیل تک پہنچانے والے لوگ ہیں. اس کا ریوارڈ کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس نے ہم پہ احسان کیا اس کو اس کا ریوارڈ ضرور دیں. آپ نے اس کو بیڑا اٹھایا اور اس کے بعد میں تنویر الیاس صاحب کا مشکور ہوں کہ اس کو ان کو نوٹیفائی بھی کیا. یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی جس کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا. آج بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بنایا. جو دوستوں بزرگوں پی ٹی آئی نے مجھے عزت دی کہ ہماری تقریباً 1.5 سال حکومت رہی آزاد کشمیر کے اندر، اس 1.5 سال کے اندر اس حلقے کے لیے تحصیل کی منظوری، ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، ریسکیو 1122 سروسز رام گڑھ چکسواری کے لیے، 5 بڑی واٹر سپلائی اسکیم، 5 بڑے قبرستان، زمینی مالکانہ حقوق کے لیے 5 مختلف چیزیں، اور اس کے ساتھ تقریباً 11 کروڑ کی گلیات کے لیے فنڈز. ایم ایل اے کے فنڈز کو چھوڑ دیں. اتنے محدود عرصے کے اندر ابھی میں اسمبلی سے باہر تھا، لیکن ان جیسی قیادت پی ٹی آئی کے دیگر جو لوگ اقتدار کے اندر تھے ان کے تعاون کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے حلقے کے لیے 18 مہینوں میں بہت کچھ لے کے آئے. مجھے آج یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک جعلی ایم ایل اے اور ایک بے محکمہ وزیر اس وقت ہمارے پر مسلط ہے،
اس کا وقت بہت تھوڑا ہے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ چودھری عبد المجید صاحب وزیر اعظم وقت تھے جب ہم نے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی تھی سرکے کے. ان کا مقابلہ کیا تو یہ تو کوئی بات ہی کوئی بات. سردار صاحب بڑے غیر محسوس انداز کے اندر انتقامی کارروائیاں جاری ہیں. کل ہی ہمارے اسی حلقے کے کونسلر کے خلاف پرچہ درج کیا گیا. میں اس اسٹیج کی وساطت سے انتظامیہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظفر انور نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. لڑنا چاہتا ہے آپ کے حقوق کے لیے لڑ کے دکھاؤں گا. کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ تھانے اور کچہری کی صدارت مزید کی سطح کے اندر چلا سکے. ہمارے پاس جو ڈور آیا ایک بندہ یہ کہہ دے کسی کا انتقامی تبادلہ کیا ہو, کسی کو تھانے کے اندر ذلیل کیا ہو, ایسا کوئی موضوع پیش نہیں آیا. لیکن آپ پانی کے پتے کے اوپر پانی کے قطرے کی طرح کھڑے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں آپ کے ساتھ اگلے 2 ہفتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو ایسا بیج نہ بوئیں جو کل آپ برداشت نہ کر سکے. رہ گیا ترقیاتی کاموں کی بات. میرا دل یہ کہتا ہے اور میں جو حالات میں دیکھ رہا ہوں کہ خان صاحب واپس 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آئے. میں یہ کس بیس کے اوپر بات کر رہا ہوں آپ غور کریں. ایسے حالات ملک کے اندر کریٹ ہو گئے, اس خطے کی ضرورت بن گئی, اس مملکت خدا داد پاکستان کی ضرورت بن گیا کہ عمران خان دوبارہ اقتدار کے اندر آئے. آج وہ ہلکے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم جو کل تک پاکستان کی بدترین کرپٹ ایلیٹ کلاس تھی, آج وہ پی ڈی ایم حکمران بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر. کیا اگلے 5 سال یہ گل بھی فیس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. یہ سوچ ابھر گئی ہے, یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے اور یہ سوچ ایک عملی شکل کے اندر تبدیل ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ پاکستان کے اندر آپ سنیں گے کہ بہت جلد صاف اور شفاف الیکشن سنیں گے. اور بچہ یہ بولتا ہے چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہے کہ اگر پاکستان کے اندر شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے جیتے گی انشاءاللہ. آپ دوستوں بزرگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ حوصلہ رکھیں اور حکمت کے ساتھ اس وقت کو گزار جائیں. یہ 2.5-3 ہفتے گزار جائیں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز. وقت نہیں آپ کا دور آئے گا, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ. ایک بات یوتھ کے پریزیڈنٹ ہمارے احسان صاحب نے کی اور توقیر نجیب ایڈوکیٹ صاحب نے بھی کی کہ تنظیم سازی بنیادی ڈھانچہ جتنی دیر تک جماعت کا نہیں ہوگا اتنی دیر تک ہم گراس روٹ لیول سے قیادت نہیں ہوا سکتے. میرے ساتھ آپ وہ ہیں جنہوں نے انیشیٹو لیا اور آپ نے اس کا اعلان گورننگ باڈی کے اجلاس میں بھی کیا. جب آپ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی کیا کہ آپ نے جب خان صاحب سے بات کی اس وقت پاکستان میں وزیر اعظم تھے. آپ نے کہا کہ میں بلدیاتی الیکشنز کروانا چاہتا ہوں. وہ خان صاحب نے کہا کہ دیکھ لیں آپ کروا سکیں گے کیونکہ ان کو جو مشکلات پاکستان کے اندر آئی ان کو اس چیز کا ادراک. لیکن آپ کے انیشیٹو میں اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں قیادت تبدیل ہونے کے باوجود وہ پایا تکمیل تک منصوبہ پہنچا اور آج اقتدار صحیح معنوں میں نچلی سطح تک منتقل ہو چکا ہے. لیکن چونکہ آپ پارٹی کے صدر ہیں ایک ذمہ داری آپ کو, جیسا کہ چودھری مشتاق صاحب نے کہا کہ ایک ذمہ داری آپ کو اٹھانی پڑے گی کہ آپ اسمبلی کے اندر جو فنڈز
بلدیاتی اداروں کو، یونین کونسل کی تک جو چیئرمینز ہیں یا کونسلر حضرات ہیں میونسپل کمیٹیز کے اندر کے، ان کو فنڈز کی ترسیل اس کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ہے، کیونکہ لوگوں سے انتخابی وعدے انسانوں نے کیے ہیں اور یہ جواب دیں اس چیز کے لیے آپ سے موثر ہمارے پاس کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جو اسمبلی کے فلور کے اوپر اس مسئلے کو اٹھائے۔ ایم ایل اے حضرات ہر شکل میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ فنڈز کا کنٹرول رہے، جو پچھلے 40 سال سے اسی طرح کا نظام چل رہا ہے۔ اس کو تبدیل کرنا وقت کی عین ضرورت ہے تاکہ صحیح معنوں میں لوگوں کے مسائل ان کی تحریز پہ حل ہو سکے۔ میں سیٹ فاروق صاحب بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی اور آج آپ نے جو باتیں کی اس نے ایک نیا حوصلہ دیا، اور یہ ذہن میں رکھیں ہم اس وقت کٹھن ترین دور میں سے گزر رہے ہیں لیکن حوصلے پست نہیں۔ زندگی کے اندر ہار نہیں مانی، جب انسان ہار نہیں مانتا وہ کبھی ہارتا نہیں۔ عزم صمیم کے ساتھ اس وقت سے ہم نے نکلنا ہے اور یقین جانے ایک روشن مستقبل پی ٹی آئی کے لیے باذریعہ سردار عمران نیازی صاحب، باذریعہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ عمران خان صاحب آپ کا منتظر ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔